السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر انسان کی ایک ہی خواہش ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا جوان، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ جب میری زندگی ڈھلتی جائے، جوانی کا اختتام ہونا شروع ہو جائے، بڑھاپے کی طرف ہماری کمر جھک جائے، موت سے قبل ہمارے جسم کے تمام اعضاء، جسم کا ایک ایک جوڑ، ایک ایک عضو صحیح سلامت، صحیح کام کرنے والا، صحیح اپنی ایکٹیویٹی کو پورا کرنے والا ہو۔ تو معزز سامعین و ناظرین، میں آج آپ کے حوالے سے خصوصاً ایک قرآنی وظیفہ اور عمل لے کر آیا ہوں جو انتہائی مجرب نایاب نسخہ ہے۔ جو شخص اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ جل شانہ، جو بڑی کریم، رحیم، غفور ذات ہے، وہ اس انسان کو مرنے سے پہلے کسی کا محتاج نہیں بناتے، کیونکہ بہت ساری ایسی بیماریاں، زندگی کے وہ مراحل ایسے آتے ہیں کہ بیماری اور کسی عذر کی وجہ سے انسان دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، شرعی تقاضے اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ اس کا جسم اور جسم کے اعضاء اس کا ساتھ نہیں دیتے، مفلوج بن جاتا ہے۔ انسانیت کے سہارے کے بغیر ایک پل جینا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اس کے لیے صرف آپ کو دو عمل بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر ہے کہ جو شخص من ارذل العمر، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مرنے سے پہلے ایسے مسائل، پریشانیاں، بیماریاں جس کی وجہ سے انسان دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے، اس سے بچنا چاہے تو وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھے، قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے۔ بے شک روزانہ 2 آیات، 3 آیات، آدھا پارہ، پورا پارہ، جتنی آپ کی سطح ہے، جتنا آپ وقت نکال کے قرآن کو دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ محتاجی سے بچائیں گے۔ اور دوسرا وظیفہ سورہ روم آیت نمبر 30، آیت نمبر 30 جو سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، پوری آیت مبارکہ کو روزانہ اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ صرف 5 مرتبہ پڑھنا، تو انشاءاللہ العزیز اس کے کثرت وظائف کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ عافیت والا، فضل والا، کریمی والا اور معاملہ فرمائیں گے اور محتاجی سے بچائیں گے۔ مرتے دم تک آپ کے جسم کے سارے اعضاء صحیح سلامت کام کرنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے معزز سامعین و ناظرین، اس کا کوئی مخصوص ٹائم نہیں،
جس وقت آپ چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے اندر اس سے اعراض کریں، اور ان دنوں کے علاوہ بقیہ جو ایام ہیں اس کے اندر اس وظیفے کا اہتمام کریں. آپ کو پورا مہینہ وظیفہ پڑھنے کا اجر بھی ملے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ محتاجگی سے بچائیں گے. یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، کیوں یہ قرآنی اور اتھینٹک چیزیں ہیں، کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، کیونکہ کرنے درنے والی ذات صرف اکیلی اللہ کی ذات ہے. اور یہ قرآن شفا ہے، ہدی للمتقین ہے، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ شفا ہے، یہ کافی ہے، شافی ہے، یہ نافع ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اس لیے اس کا اہتمام کریں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.